سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں پوری انسانیت کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ جس کو یہ سمجھنا ہو کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، وہ تمہاری زندگی کے مطابق اگر ہوگا تو مسلمان ہوگا، اگر مسلمان نہیں۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی تو نمرود جو پوری دنیا کا بادشاہ تھا وہ بگڑ گیا، اور اس نے بلا کر کہا کہ اپنی دعوت کو چھوڑو وگرنہ میں تمہیں اس کی بہت بڑی سزا دوں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جان جا سکتی ہے، دعوت نہیں جا سکتی۔ دعوت کیا ہے؟ انسانوں کے پیچھے پھرنا، ان کی منت کرنا، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا اور اللہ کا بن کر چلنے کے لیے تیار کرنا، یہ ہے دعوت کا کام۔ تو نمرود نے کہا کہ اچھا میں ابھی تمہیں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ وہ سمجھا تھا کہ یہ شاید 14ویں صدی کے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں ہائی پیٹ، کہتے ہیں سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ ہے، نہ ایمان کا مسئلہ ہے، نہ دین کا مسئلہ ہے، پیٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق حکم دے دیا کہ ان کو کوئی دانہ، کوئی کھانے پینے کی چیز نہ دی جائے، بالکل ہر چیز بند کر دی اس نے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام صبح سے شام تک اپنا بورا لے کر پھرے کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے، مگر جہاں جاتے تھے ایک ہی جواب ملتا تھا کہ حکومت نے منع کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شام کو گھر واپس ہونے لگے تو دل میں خیال آیا کہ گھر والے کہیں گے کہ کیا لے کر آئے ہو کیا نہیں، تو بورے میں ریت بھر لیا اور جا کر چکی کے پاس ڈال دیا، اور سارا دن کے تھکے ہوئے تھے جا کر سو گئے۔ بیوی اٹھی، اس نے بورا کھولا، دیکھا تو اس کے اندر ایسی شاندار قسم کی گندم ہے کہ جو دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے۔ آٹا پیسا، کھانا پکایا، تھوڑی دیر کے بعد جا کر جگایا، کہا کھانا کھا لیجیے، اور ایک کھانا کہاں سے آیا؟ کہا وہ جو آپ لائے تھے وہ تو اتنا شاندار کھانا تھا کہ کہیں کو ویسا مل ہی نہیں سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے راز نہیں کھولا، کھانا کھا لیا، اطمینان ہو گیا۔ اب بادشاہ انتظار کرتا رہا کہ آج میرے پاس آتے ہیں، کل آتے ہیں، آج آتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سبق دیا کہ جب انسان اس کا بن جاتا ہے، جب اس کا انسان بن جاتا ہے تو وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ زمین کے اندر بھی پیدا ہوئی کرتا ہے، وہ کہیں بھی پیدا کر دے سکتا ہے۔ بادشاہ انتظار میں رہا، جب دیکھا کہ کچھ نہیں بنا اور کوئی چیز ہونی ہوئی تو پھر اس نے دوسرا انتظام کیا۔ اس نے کہا اچھا یوں نہیں مانگ رہے ہیں تو یوں تو مانیں گے، بہت بڑا تالاب بنوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے تالابوں میں پانی بھرا جاتا ہے، اس نے لکڑی بھروائی اور 70 ہال کا تالاب، اس میں پوری لکڑیاں بھروا دی اور خوب بھڑکایا اور خوب بھڑک دیا۔ جب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے، کہا کہ اس میں جلنا پڑے گا وگرنہ توبہ کرو۔ ہمارا جو ایمان ہے نا سب چیز حکومت کے ہاتھ میں ہے، ان کا ایمان یہ نہیں تھا کہ سب چیز حکومت کے ہاتھ میں ہے، ان کا ایمان یہ تھا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ آگ کے قریب جا نہیں سکتے تھے تو جیسے یہ توپ ہے اس قسم کا آلہ تیار کیا گیا اور اس پہ کھڑا کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے پھینکیں گے آگ میں، کیونکہ یہ آگ میں قریب جا نہیں سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس منجنیق پر لا کر کھڑا کیا گیا، والدہ سمجھانے کو آ رہی ہے، والد سمجھانے کو آ رہا ہے، قوم کے ذمہ دار آ رہے ہیں کہ حکومت سے جھگڑا نہیں کیا جاتا، اب یہ وقت ہے توبہ کر لو وگرنہ اس آگ میں جانا پڑے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہمارا نہیں تھا، ان کا ایمان تھا۔ کہنے لگے ان کے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو مان لیتا، جس کے ہاتھ میں ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نیچے یہ ہو رہا تھا، اوپر فرشتوں میں بہت زبردست بے چینی پھیل گئی، اور اللہ کی حضرت میں حاضر ہوئے کہ آپ کے خلیل اور حبیب کو جلانے کا انتظام ہو رہا ہے، بڑے بہت ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری امداد اگر لیتے ہیں تو چلے جاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان سے 2 فرشتے اترے، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف کھڑا ہوا۔ ایک فرشتے نے کہا کہ اللہ پورے پانیوں کا، بارشوں کا انتظام میرے ہاتھ میں دے رکھا ہے، مجھے حکم دے
میں بارش برسا کر اس آگ کو ختم کر دیتا ہوں۔ جواب میں کیا ہوا؟ ایسے وقت میں جب انسان تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے، جواب میں کیا فرمایا؟ اما الیک فلا، میری کوئی حاجت تیری طرف نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا تیری طرف کوئی حاجت نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ پہاڑوں کا پورا نظام میرے ہاتھ میں ہے، پہاڑوں کا پورا نظام میرے ہاتھ میں ہے، آپ حکم دے تو میں پہاڑیوں کو ملا دوں، یہ قوم بھی اور سب اسی میں مر جائیں گے سب۔ کہا اما الیک فلا، میری کوئی ضرورت تمہاری طرف نہیں ہے۔ تو آسمان سے آواز آئی، فَإِلَىٰ مَنْ، جب کسی کو نہیں دیکھتے تو کہا انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ ساری مخلوق ہیں، چاہے فرشتے ہوں چاہے انسان ہوں، یہ جتنے فرشتے بات کر رہے ہیں یہ مخلوق ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے نہیں کیا، خالق کے حوالے کیا ہے، میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ اگر آپ کو جلانا پسند ہے تو میں جلنے کو تیار ہوں، اگر بچانا ہے تو آپ اپنی قدرت سے بچائیں، میں ان میں سے کسی کی امداد نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اٹھا کے آگ میں پھینک دو۔ جب آگ میں پھینکا دیا تو اوپر سے آگ کو حکم آ گیا کہ تو سب کے جلانے کے لیے، میرے خلیل کے جلانے کے یاد نہیں ہے، تو ان کے لیے گلزار اور باغ بن جائے۔ سب کے لیے وہ آگ تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار اور باغ تھی۔ جب اس آگ سے واپس آئے ہیں، کافی عرصے کے بعد نکلے ہیں، تو فرمایا کرتے تھے جیسی زندگی میں نے وہاں دیکھی ہے ویسی میں نے زندگی اپنی پوری نہیں دیکھی۔ بادشاہ کو کہا گیا کہ ان پر تو کوئی اثر نہیں ہوا، اور وہ کرے تو کیا کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب ہر طرح سے حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا۔ وہی نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کر رہا تھا، اس کی حکومت نہیں چھینی، اس کی کرسی نہیں چھینی، ساری چیز اسی کے پاس تھی، کسی چیز کو چھینا نہیں۔ ایک مچھر کے ذریعے سے سارا نظام حکومت ختم کر دیا۔